بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے، وہ ٹو سم ایکسٹینٹ آج اسٹے دے دیا ہے بینچ نے، ہیڈڈ بائی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ آج 16 تاریخ اس میں ڈال دی گئی ہے۔ بیسیکلی سیٹڈ لا یہ ہے کہ کسی بھی سیولینز کے خلاف اس طرح کا ٹرائل کبھی نہیں ہوا جس طرح کا آج ہو رہا ہے، اور ایک سابق پرائم منسٹر عمران خان جس نے ساری زندگی رول آف لا کے لیے اسٹرگل کی، جس کے تمام کنونشنز اور پروگرامز بھی یہی ہوتے تھے کہ آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے لیے انہوں نے تھرو آؤٹ اسٹرگل کی، لیکن آج جس انداز سے آپ نے دیکھا توشہ خانہ کیس میں جس طرح ان کو کنوکشن ہوئی، ایک متعصب جج نے جس انداز سے ان کو سزا دی، حق کے دفاع ختم کر کے، جس میں نہ ملزم ہے نہ ان کا وکیل ہے، اور اس طرح کا ہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس سائفر کیس میں، اور اس انداز سے اس کی پروسیڈنگز چلائی جا رہی ہیں کہ جس طرح کہ ایک سب سے بڑا دہشت گرد اس دنیا کا وہ موجود ہو، جہاں بند کمرے کے اندر ایک لحاظ سے وہ ساری ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، کراس ایگزامینیشن کا پراپر موقع نہیں مل رہا، فیئر چانس آف ڈیفنس، فیئر چانس آف اپرچونٹی آف ڈیفنس، ڈیو پروسیس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اور اس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا کیس بہت اہم تھا۔ پچھلی تاریخ میں بھی جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا اٹارنی جنرل کو کہ آپ یہ ہمارا پیغام دے دیں، لیکن وہ پیغام کو مس انٹرپریٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایویڈنس ریکارڈ کرنی شروع کر دی، اور اس طرح آج کورٹ نے وہ آرڈر رائٹنگ میں دے دیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ وہاں پروسیڈنگز رک جائے گی، لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں گے کہ کل انہوں نے 2 اور مقدمات جو آج صبح لگے ہوئے ہیں، الخاطر ٹرسٹ اور توشہ خانہ، اور ان میں جس میں آج فیصلہ ہونا ہے کہ عدم پیروی میں ضمانتیں خارج نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر پہلے 6 کیسز میں فیصلہ ہو چکا ہے کورٹ کا، لیکن اس میں جو آج کیس کا انتظار کیے بغیر اس میں انہوں نے گرفتاری ڈال دی، which is illegal and unlawful۔ یہ بدنیتی پہ مبنی بھی ہے۔ ریاستی ادارے ایک شخص کے حق میں ایک لندن پلان اور لندن ایگریمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے ایک سپر لاڈلے کے لیے ایک باندی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے، اور ابھی تک آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ رائٹنگ میں وہ بلے کے نشان کا آرڈر ابھی تک ہمیں نہیں ملا، اور اسی طرح جو الیکشنز کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور عمران خان کو جیل میں رکھ کر، اور سپر لاڈلے جو ایک اشتہاری مجرم تھا اس کو اتنا سپیڈی اس کے حق میں فیصلے کر کے عدلیہ نے بھی اپنے آپ کو متنازع کر دیا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ شاہد صاحب یہ بتا دیں کائنڈلی، کیا اس سے پہلے کسی بھی ملزم یا مجرم کا جیل ٹرائل نہیں ہوا؟ دہشت گردوں کا جیل ٹرائل ہوتا ہے، جو دہشت گرد باہر آئے گا تو ان کے دہشت گردی کے مقدمات اتنے زیادہ ہوں کہ دہشت گرد ان کو چھڑا کے نہ لے جائیں، اس طرح کے حالات میں جیل ٹرائل ہوتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں جیل ٹرائل نہیں ہوتا کہ ایک سابق پرائم منسٹر، اس کے خلاف مقدمہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اب سائفر کیس ہے کیا؟ سائفر کیس بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بنایا ہے وہ غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ اگر آپ کے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اٹیک ہو تو اس کو دفاع کرنا پرائم منسٹر کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور پرائم منسٹر کا یہ حق ہے، پریروگیٹو ہے کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے۔ لہٰذا ایک ملک نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پہ اٹیک کیا اور اس میں مداخلت کی، یہی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ لکھ کے دیا اور ڈیمارش کیا، تو کیا ایسے حالات میں اپنے اس ہیرو کو، عمران خان کو، جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو، اس کے خلاف اس طرح کا مقدمہ بنانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین مثالی غلامی کی مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ جب نیب نے گرفتاری ڈال دی جیل میں، تب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کا، جب کافی لمبے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اس کا فیصلہ آج دیا جب عمران خان کو پہلے گرفتار کر لیا گیا کسی اور کیس۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریاستی ادارے پہلے مینیج کرتے ہیں کہ ہر حال میں ان کو پہلے جیل میں رکھا جائے اور اس کے بعد اگر کوئی ریلیف ملتا ہے کورٹ سے تو وہ ان کو ملے۔
یہ بات تو درست ہے، ریاستی ادارے ہمیشہ یہی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. یہ ان کی نہ صرف بدنیتی ہے بلکہ ان کی ایک سیاسی انتقام یا انتقام کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے. یہ بات درست ہے آپ کی. شعیب شاہین صاحب، آپ نے کہا کہ گلے کا نشان آپ کو لاڈ دوں گا. آپ کی الیکشن کمیشن سے تو ملاقات ہوئی تھی، اس میں تو طے ہوا تھا یہ بات 30 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی پریزنس آف لائرز، میڈیا اور پبلک کی موجودگی میں اناؤنس کیا. اس کے بعد یہ ہفتہ پہلے جب پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی انہوں نے اپنے اس فیصلے کو ریکنفرم کیا. پھر اس دوران کئی دفعہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوئیں، ہم نے لیٹرز بھی لکھے اور ہم نے ان کو اپلیکیشنز بھی دیں اور انہوں نے وعدہ کیا، لیکن آج تک وہ آرڈر نہیں آیا. اور کل بھی میں نے پیش ہو کر کے چیف الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے. پورے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جلسے جلوس کریں، جبکہ ہم نے 100 مقامات سے زیادہ اپلیکیشن دی اور کسی جگہ اجازت نہیں ملی. اور کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹرز لکھے اور ہمارے نمائندے بھی ملے، لیکن آج تک کوئی ریٹن آرڈر الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں آیا. یہ اس بات کا متقاضا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ایگزیکٹو نہیں مان رہی اور الیکشن کمیشن کمزوری دکھا رہا ہے، جس کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے، لیکن وہ اپنی اس کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری کو ادا کرنے سے قاصر ہے. سر، یہ کارروائیوں کا سلسلہ الیکشن سے پہلے آپ کو تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کارروائیاں بھی آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کے مترادف ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ عدالتیں اپنا رول ادا کریں گی، الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ کے ریاستی اداروں کو ہوگا، آپ کی ریاست کو ہوگا، ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا. اگر اس انداز سے آپ نے الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کر دیا تو آج آپ کی ریاست 25 کروڑ عوام اس ایڈونچر اینڈ مس ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے. آج 25 کروڑ عوام بھوک، ننگ اور ان امپلائمنٹ میں جس طرح گھری ہوئی ہے، جس طرح کی بے روزگاری ہے، جس طرح کی غربت ہے، جس طرح کے حالات ہیں، اگر آپ نے عوام کے 90% جو کہ ایک مقبول لیڈر ہے اور فیڈریشن کی علامت ہے، تو عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنا اقتدار سونپے. کہ اگر عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو عوام خاموش نہیں رہے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، معیشت مزید تباہ ہوگی، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا. اس کا نقصان نہ صرف ریاست کو، ریاستی اداروں کو، بلکہ 25 کروڑ عوام کو ہوگا. شعیب شاہین صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم ہے، ان کے اندر اختلافات بھی سامنے آتے رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی نوبت تک بھی آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ حامد خان نے آپ کو ترجمان کہا ہے اور شیر عبد المروت کو کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں؟ دیکھیں، ترجمان کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں، اس لیے اس کے اوپر نہ کوئی ابہام ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہی کوئی اس پہ ڈسپیوٹ ہے. ہماری لیگل ٹیم کے سربراہ حامد خان صاحب ہیں اور وہ کیسز سائن کرتے ہیں، اور جو وہ فیصلے کرتے ہیں ساری لیگل ٹیم میں اتفاق سے فیصلے ہوتے ہیں. تھینک یو.